أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا رحمة للعالمين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى محمد. تو ہم حمد و ثنا خدا کی ہے کہ جس نے اس کائنات کو خلق کیا، اور جیسا کہ آپ کو کافی گھنٹوں سے جو عرض کر رہے ہیں وہ یہ کہ خدا نے اس کائنات کو حساب شدہ قوانین کے مطابق خلق کیا ہے، اور جو ہدایت کے قوانین ہیں، قانون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو قانون بنانے والا ہے کبھی وہ قانون بناتا ہے پھر خود اپنے قانون کو توڑ دیتا ہے، یا اس کے قانون کے خلاف کوئی کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ قانون اس کو بدلنا پڑتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قانون بنائے ہیں اس کا نہ وہ خود ان قانونوں کو توڑتا ہے، اور نہ ہی کوئی اس قانون کے خلاف کوئی حجت لے کر آ سکتا، پروف لے کر آ سکتا کہ اس کو اپنا قانون بدلنا پڑے۔ اس لیے جو خدا کی ہدایت کے قوانین ہیں یا اس کی خلقت کے قوانین ہیں وہ سب کے سب حساب شدہ ہیں، اور اگر انسان ان کو ڈسکور کر لیتا ہے، ان کو کشف کر لیتا ہے، تو اس کے بعد اس کے پاس حق آ جاتا ہے، ٹروتھ آ جاتا ہے، یعنی اس کی کوئی اور ایکسیپشن نہیں ہوتی، کوئی دوسرا قانون نہیں ہوتا۔ تو یہ بات یعنی ایک یقین کی حالت ہے، ہمارا عقیدہ ہے اس بات پہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہدایت ہے وہ ہم تک پہنچائی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے استاد ہیں، امام معصومین علیہ السلام ہمارے استاد ہیں، اور استاد بھی اس نے معصوم بھی ہے، کیونکہ اگر استاد معصوم نہ ہوتا تو پھر جو قانون ہم تک پہنچتا ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر غلطی ہو جاتی، یا وہ اس طرح سے نہ کنوے کر پاتے جیسے کہ قانون تھا، تو اس کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ حصہ بھی اس نے جو ہے وہ معصومین علیہ السلام کو ہی چنا، غیر معصوم کو نہیں چنا۔ اس کے بعد قرآن کو خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں حفظ کروں گا، یہ ذمہ داری کہہ لیں، یا خدا نے کہا ہے کہ جو کام ہے وہ میں یہ کروں گا کہ قرآن کو میں حفظ رکھوں گا۔ تو اس کے اندر نہ کوئی زیر زبر اوپر نیچے ہو سکے گی، نہ کوئی بات ختم ہو سکے گی، یعنی یہ معصوم ہے اور اس کی حفاظت میرا کام ہے، اور معصوم ہی کے کو میں نے اس کے یعنی جب ہے نا کہ وہ حدیث ثقلین جو ہے کہ دونوں ایسے ہیں کہ یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ یعنی اگر آپ نے قرآن کو سمجھا ہے یا قرآن کو جتنا سمجھا اتنا آپ معصوم کو سمجھیں گے، جتنا آپ نے معصوم کو سمجھا اتنا آپ قرآن کو سمجھیں گے، یعنی ہر لحاظ سے یہ ثقلین ہیں، ہر لحاظ سے یہ جڑے ہوئے ہیں، ہر ان کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، اور ہر لحاظ سے یہ ایک ہیں۔ تو اب جو آپ سے کل عرض کر رہے تھے وہ میں نے وہ بورڈ صاف کر دیا، لیکن ذہن میں ہے، اس کی تصویر بھی اتاری تھی، تو اگر واپس جانا پڑا تو میں اس کو دیکھ لوں گا۔ ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس سے شروع کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہاں بھی لے کے جاتا۔ تو جو جس مفہوم کی طرف آج اشارہ ہے وہ یہ کہ تقویٰ یعنی کنٹرول، اور کنٹرول جو ہے وہ ذہن پہ، اپنی نفس پہ، اپنی قلب پہ، اپنے جسم پہ، اپنی روح پہ، یہ سب جو ہے ایک متقی انسان کے پاس یہ طاقت ہوتی ہے، یہ کنٹرول ہوتا ہے۔ اور جو نماز ہیں وہ انسان کے لیے وہ انوائرمنٹ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں جس کے اندر وہ
اس کنٹرول کو جو ہے، تقوی کو جو ہے وہ پیدا کر سکتا ہے، فائنڈ آؤٹ کر سکتا ہے، اس کی ورزش کر سکتا ہے، اس کو حاصل کر سکتا ہے. اس لیے کہا گیا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ بھئی روزوں سے یا صبر سے، اور صبر کا مفہوم اسلام میں بہت گہرا ہے، اس کی ابھی نہیں ہے، وقت نہیں ہے. نماز سے جو ہے وہ مدد ہو. عرض کر چکے ہیں کہ نماز، کھڑی ہوئی نماز جو ہے وہ انسان کو مدد کر سکتی ہے. جو کھڑا ہوا روزہ ہے وہ انسان کو مدد کر سکتا ہے. بیٹھا ہوا روزہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں صرف انسان کو مشقت ملی اپنی عبادت کی، اور بھوک اور پیاس جو امام علیہ السلام کی عرض کر چکے. تو حدیث یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شخص آیا، کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں وہ دیکھ سکتا ہوں جو آپ دیکھتے ہیں، یا وہ میں سن سکتا ہوں جو آپ سنتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم وہ بھی دیکھ سکتے ہو جو میں دیکھتا ہوں، وہ بھی سن سکتے ہو جو میں سنتا ہوں. تو ظاہراً اس کا مقصد جو تھا سوال کا وہ باطنی لحاظ سے تھا، نا کہ ظاہری تو ظاہر جو سامنے تھا، جس سے لائٹ ریفلیکٹ کرتی ہے، ابزورب کرتی ہے، وہ سارے دیکھ پاتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر میں دیکھتے تھے. تو اس کا سوال باطن کا تھا. تو رسول نے کہا کہ ہاں دیکھ سکتے ہو. تو وہ تھوڑا سا ہوا کہ یہ کیا ہو گیا. اب ظاہر عجیب لوگ بھی سوال پوچھتے ہوتے تھے، تو جب جواب آتا تھا تو وہ تھوڑے سے گھبرا جاتے تھے. جیسے امام علی علیہ السلام سے کسی نے کہا کہ آپ بہت بہادر ہیں، امام نے کہا نہیں، تم مجھ سے زیادہ بہادر ہو. تو وہ ایک دم سے پریشان ہو گیا. تو امام نے کہا دیکھو، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تم مجھ سے زیادہ بہادر ہو کہ میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، میں لوگوں سے نہیں ڈرتا ہوں. ٹھیک ہے، تم جو ہو وہ خدا سے نہیں ڈرتے اور لوگوں سے ڈرتے. تو تم جس کو اپنا دشمن قرار دے رہے ہو وہ خدا کی ذات. تو ظاہر انہوں نے جو ہے وہ اس تمثیل کے اندر اس تعویل سے جو ہے اس کو بات سمجھائی کہ بھائی اگر ڈرنا اور اگر بہادری ہے تو خدا سے ڈرو، نہ کہ لوگوں سے ڈرو. ٹھیک ہے نا. اور صحیح. تو اب جب اس نے سوال کیا، اس گھبرا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تھوڑی تشریح کی. انہوں نے کہا کہ دیکھو، جو ذہن ہے انسان کا، وہ انہوں نے تمثیل دی ریگستان کی، جیسے صحرا. تو وہ کہتے ہیں کہ اس صحرا کے اندر امیجن کرو کہ ایک پر ہے. تو وہ صحرا میں جو پر ہے وہ جب ہوا آئے گی، جس طرف کی آئے گی اس طرف وہ پر چلا جائے گا. ٹھیک ہے. تو اب امید ہے کہ آپ نے اپنے ذہنوں میں صحرا یا ایک وسیع میدان جو ہے وہ لے آئے ہوں گے، اور امیجن کریں کہ اگر ایک پر ہے اس میدان کے اندر اور ہوا جو ہے وہ چل رہی ہے، تو جس ڈائریکشن میں ہوا آئے گی اس ڈائریکشن میں ظاہر ہے وہ پر چلا جائے گا. صحیح. تو رسول نے کہا کہ اگر تم اس پر کو جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے، یعنی جب ہوا آئے تو پر اس سمت میں نہ جائے جس سمت میں ہوا ہے، بلکہ اس کہ تمہارے ذہن کے اندر یہ جو پر ہے یہ تمہارا فوکس ہے، یہ اٹینشن. ٹھیک ہے. اور جو سوچیں آ رہی ہیں وہ ہوا ہے. تو جب ہوا آئی، فوکس اگر چینج ہو گیا جس طرف ہوا لے کے جا رہی تھی، تو رسول نے کہا کہ آپ وہ نہیں دیکھ سکو گے جو میں دیکھتا ہوں، وہ نہیں سن سکو گے جو میں سنتا ہوں. لیکن اگر اس اٹینشن فوکس کو اپنے کنٹرول میں لیا اور جب سوچ آئے تو وہ گلن، تو انہوں نے کہا کہ تم وہ دیکھ سکو گے جو میں دیکھتا ہوں، اور وہ سن سکو گے جو میں سنتا ہوں. تو یہ اب اگر اس کو ہم اپنے جو ہے وہ تھوڑا رسول کی تمثیل ہی کے ساتھ جو مثال سے سمجھ میں بات آتی ہے، اس کی ایک اور مثال دے دیتے ہیں. مثلا اب ہمارے پاس وائٹ بورڈ بھی ہے، اور آپ اچھی بات ہے، اس میں کوئی اتنا اچھا آرٹسٹ نہیں ہوں، لیکن چلیں یہ تصور کر لیں کہ یہ آپ ہے یا میں ہوں، ایک شخص سے کھڑا ہے، اور یہ جہاں پہ کھڑا ہے یہ ہے ٹرین اسٹیشن. یہ ذہنوں میں بات رہے کہ ابھی یہ باتیں ہو رہی ہیں تاکہ ہم اس سے تھوڑا سا سیکھ کے اپنے ذہن کی فوکس کو، اٹینشن کو کنٹرول میں لا سکیں. ٹھیک ہے. تو یہ ٹرین اسٹیشن ہے، یہ بندہ کھڑا ہے، اور یہ جو ہے وہ اس ڈائریکشن سے ٹرینز آئیں گی
ٹھیک ہے. اور یہ اب آپ ٹرین اسٹیشن آپ کہہ لو کہ یہ آپ کا مائنڈ ہے. ٹھیک ہے, یہ مائنڈ ہے. ریگستان کی مثالیں وہ ہمارے لیے اتنی وہ رہی نہیں, تو شاید اس سے زیادہ سمجھ میں آ جائے. ٹرینز, یہ جو ٹرینز آ رہی ہیں یہ 60,000 to 70,000 جو ہیں وہ اگر زیرو آپ نہ دیکھ سکیں تو 60,000 to 70,000 ٹرینز ہیں یہ جو آئیں. ٹھیک ہے, جیسے کلرز کیا تھا انسان کے ذہن کے اندر جو انہوں نے کیلکولیٹ کیا کہ ایوریج جو ہے وہ 60,000 to 70,000 کالس آتی ہیں, کسی نے کہا 80,000 آتی ہیں. اور ہر 14 سیکنڈ کے بعد, ہر 14 سیکنڈ کے بعد ایک نئی نیو ٹرین آئے. ٹھیک ہے, تو ہر 14 سیکنڈ کے بعد ایک نئی ٹرین آئے گی, اور دن کے اندر 60, چلے ہم اراؤنڈ آف ہم پراپر کر لیتے ہیں 70,000 ٹرینس نے آنا ہے. ٹھیک ہے, اور ہر 14 سیکنڈ کے بعد ایک نئی ٹرین میں آنا ہے. تو یہاں پہ جو یعنی جو ٹرین رکے گی وہ 14 سیکنڈ کے لیے, اس سے زیادہ نہیں دیر وہ رکے گی. صحیح صحیح, میں خود ہی اپنے آپ سے کیا کہ چل صحیح. تو یہ اب مثلا یہ ٹرین, اور جو ٹرین ہوتی ہیں وہ جیسے رسول نے کہا کہ ہوا ایک ڈائریکشن میں, تو ٹرین کی ایک ڈیسٹینیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ڈیسٹینیشن یعنی منزل ہوتی ہے. صحیح, تو اب کوئی بھی ٹرین آپ کے جو آئے گی اس پلیٹ فارم پہ جو آپ کا مائنڈ ہے, وہ بغیر ڈیسٹینیشن کے نہیں ہوتا ہے نا. ٹرین کے جو لوگ کمیوٹ وغیرہ کرتے ہیں ان کو زیادہ یہ پتا ہے, جب وہ جیسے وہ جانوروں کی طرح لوگ ایک ہرڈ میں چلتے ہوتے ہیں آہستہ آہستہ, پھر وہ سارے گروپ میں چلتے ہیں, پھر وہ ٹرین میں بیٹھتے ہیں, اور پھر ہر کسی کے کانوں میں کوئی کارڈز وغیرہ ہوتے ہیں, وہ بس زومبیز کی طرح بیٹھے ہوتے ہیں, نہ ایک دوسرے سے بات کرتے نہ کچھ اور اپنی سوچوں میں. پھر وہ ٹرین جب ڈیسٹینیشن پہ آ جاتی ہے وہاں سے اسی طرح سے زومبیز کی طرح اٹھ کے اپنے کارپوریٹ ورلڈ میں چلے جاتے. تو کمیوٹ اگر کسی نے کیا ہوا ٹرینز میں تو اس کو یہ بات ہر کسی نے, ہم آئی ہوپ کہ بھائی کسی نہ کسی نے ٹرین میں جو ہے سفر کیا ہوا, تاکہ مثال تو 14 سیکنڈ کے بعد ایک نئی ٹرین آنی ہے. اب اگر یہ جو آپ اور یا میں ہوں, اگر ہم 14 سیکنڈ کے اندر اس ٹرین میں نہ چڑھے, ٹھیک ہے, تو کیا ہوگا کہ یہ ٹرین 14 سیکنڈ کے بعد نکل جائے. لیکن اگر ہم اس ٹرین میں چڑھ گئے تو جو ڈیسٹینیشن ہے وہ ہمیں وہ جگہ تک پہنچا کے رہے گی ٹرین, وہ بیچ میں نہیں, اس کے کوئی سٹاپ نہیں ہے یہاں پہ. ذہن کی ٹرین کا کوئی نا, یہ ٹرین کی مثال سے بھی دے رہے کہ انگلش میں ہم کہتے ہیں مائی ٹرین آف تھاٹ. اور یہ ٹرین وہ بلٹ ٹرین سے زیادہ فاسٹ ہے, یعنی اسپیڈ آف لائٹ سے زیادہ فاسٹ ہے. تو ایک دفعہ جب انسان چڑھ گیا اس ٹرین میں, اترنے کا کوئی سوال نہیں ہے, ڈیسٹینیشن تک پہنچائے گی. اگر اترنے کی کوشش کرے گا مڈل میں تو پھر چوٹ لگے گی. ٹھیک ہے, اچھا اب چوائس کیا ہے آپ کے پاس یا میرے پاس؟ چوائس یہ ہے کہ only to get on the train, یہی چوائس ہے بس. اس کے بعد پھر معاملہ جہاں پہ یہ لے کے جائے گی وہ وہیں پہ جائے گی, اس کے علاوہ آپ بیچ میں اتر نہیں سکتے. تو اب اگر انسان فار ایگزامپل لیٹس سے اس ٹرین آف تھاٹ کی ڈیسٹینیشن فیئر ہے, انگزائٹی ہے, ٹھیک ہے, کیا تھا, جیلسی ہے, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ تھا اینگر ہے, ٹھیک ہے, تکبر ہے, ایروگنس ہے, اور کیا تھا, گریڈ ہے. صحیح ہے, یا ان چیزوں کے کوئی آپ کہہ لو کہ انسیکیورٹیز ہیں. تو جو بھی اس کی ڈیسٹینیشن ہے, اگر فیئر کی ٹرین آتی ہے تو آپ کو صرف کرنا یہ ہے کہ 14 سیکنڈ انتظار کرنا. 14 سیکنڈ آپ نے انتظار کیا, ٹرین چل گئی. جیسے وہ رسول نے کہا نا کہ فرد جو ہے اس کو اگر کنٹرول میں لیا اپنے فوکس اور اٹینشن کو,
تو اگر نہیں بیٹھے اس ٹرین میں تو وہ ٹرین چلے گی, دوسری ٹرین آئے. اچھا اس کی بھی پھر ڈیسٹینیشن دیکھیں, اگر وہ اینگر کی ہے, کوئی انگزائٹی کی ہے, تو اس میں نہ چلے. صحیح. تو جتنا کم آپ اپنی سوچ کے اندر سوچ میں پڑے رہیں گے یا ذہن میں سوچتے رہیں گے, اتنا زیادہ آپ کے لیے وہ دروازے بند ہو جاتے ہیں کہ جو انسان وہ دیکھ سکتا ہے جو رسول دیکھتے ہیں, یا وہ سن سکتا ہے جو رسول سنتے ہیں. اور اتنے زیادہ آپ کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں انگزائٹی, فیئر اور یہ ساری چیزوں. تو چوائس آپ کے پاس ہے. اٹینشن جو ہے آپ کی, جو فوکس ہے, اس کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ادھر ادھر نہ جائے یا غلط سوچیں, تو آپ ان ٹرینز میں سوار ہی نہ ہو. تو یہ آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی, ایک دم سے نہیں ہوگا. لیکن معاملہ آسان بھی ہے. دیکھیں آسان کیوں ہے, کیونکہ صرف 14 سیکنڈ انتظار کرنا. یہ اتنا سا تھا, ہاں سے 14 سیکنڈ اتنا سا انتظار کرنا ہے اور وہ چلی جائے. لیکن اگر اس میں بیٹھ گئے تو پھر, اور کئی یہ ٹرینز ہیں کہ جو لوپ میں پھنس جائیں گی. لوپ میں پھنس کے تو آپ اس میں سے اترے ہی نہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہ اس چیز کی امپورٹنس ہے. یہ ایک دینی کام ہے, یہ غیر دینی کام نہیں. تو جو تفکر کہا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ, یعنی جو حدیث ہے کہ بھئی اگر 1 گھنٹے کا یا 1 سال کا یا 1 لمحے کا, یعنی کوئی بھی یونٹ ہو ٹائم کا, اس کا وہ تفکر جو ہے وہ بہتر ہے 70 سال کی عبادت کی سے. ٹھیک ہے. لیکن وہ تفکر کون سا ہے؟ آیا وہ ہے جو ہم کرتے ہیں؟ وہ نہیں. تفکر خدا کی عظمت میں, خدا کی نعمتوں میں, خدا کے احکامات کے حوالے سے, خدا کے معرفت کے حوالے سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت, ائمہ معصومین کی معرفت, ان چیزوں میں اگر انسان تفکر کرتا ہے تو وہ 1 ساتھ کا, 1 لمحے کا, 1 یونٹ آف ٹائم کا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. یہ نہیں کہ, تو ہوتا یہ ہے کہ جو شخص ان ٹرینز میں بغیر سوچ سمجھ کے چڑھتا رہتا ہے, ہر سوچ کو انٹرٹین کرتا ہے, تو دن کے اندر اس کو ایک تو تھکاوٹ محسوس ہوگی, دوسرا جو ہے ڈپینڈنگ جو ڈیسٹینیشن ہے اس کے فیئر ہوگا, انگزائٹی ہوگی, اسٹریس ہوگی, یا وہ غصے میں رہے گا, دل بھاری رہے گا. اب وہ جب نماز میں آئے گا تو وہی مثلا سارا دن اگر وہ اکاؤنٹنگ کی ٹرین میں چڑھا رہا ہے, اس سے کبھی اترا ہی نہیں, اب وہ گیس کریں کہ نماز میں آ کے کیا کرے گا. وہ ایک مولانا صاحب تھے, انہوں نے 4 رکعت یعنی جو عشاء کی وہ پڑھا کے واقعی آپ نے سنا ہی ہوگا. انہوں نے 4 رکعت پڑھائی, وہ جو پیچھے جس نے نماز پڑھی تھی وہ آ کے کہتا آ رہا کہ آپ نے 3 رکعت پڑھائی عشاء کی. میں نے 4 رکعت پڑھائی. اس نے کہا نہیں آپ نے 3 رکعت پڑھائی, کیونکہ میں ابھی تک میری جو اکاؤنٹنگ تھی شاپ کی وہ میں پوری نہیں کر سکتا. عام دنوں میں وہ اکاؤنٹنگ پوری کر لیتا ہوں, آج جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی, اس لیے آپ نے 3 رکعت پڑھائی. ٹھیک ہے. اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ آپ کو دیکھیں, اب یہ چیز شیطان سمجھتا ہے, اس کا نظام سمجھتا ہے. انہوں نے آپ کے اٹینشن سپین کو جو ہے وہ مجروح کیا ہے. دیکھیں اٹینشن سپین 70s کے اندر 35 to 45 منٹس تھا, 60s میں تھوڑا زیادہ تھا, پھر 80s میں آ کے وہ 10, 15, 20 منٹس کا ہو گیا. 2018 کی جو اسٹڈی تھی, 2019 کی, غالباً 2018 کی, اگر 19 کی بھی تو خیر, 8 سے 12 سیکنڈ کا اٹینشن سپین. آپ اسی سے دیکھیں, اندازہ لگا لیں کہ کس طرح سے اب شیطان نے آپ کو کنٹرول میں کیا ہوا, کہ سارا دن جو ہے وہ آپ ان ٹرینوں میں پھر رہے ہیں, اور ہر ٹرین میں چڑھ رہے ہیں 8 سے 12 سیکنڈ کے بعد, اور اینڈ میں پھر اگر اسٹریس نہ ہو تو کیا ہو.
اینڈ میں پھر وہ سارے دروازے وہ سارے پردے پڑتے ہیں کہ انسان کو کوئی چیز بھی ملکوت کی باطن کی نظر نہ آئے، تو سوال نہیں کرنا چاہیے، ایمپتھی اس کی ختم ہو جائے، بصیرت اس کی ختم ہو جائے، خوف میں وہ پڑا رہے، انگزائٹی میں وہ پڑا رہے۔ 90% جو ڈیزیزز ہیں وہ اسٹریس ریلیٹڈ ہیں۔ جتنی بھی diseases out there, all the diseases that are out there, 90% of them are stress related. تو اس attention اور focus کو جو ہے وہ مجروح کیا گیا، injured کیا گیا۔ آپ کا انٹرنیٹ کی جو اب سپیڈ ہے وہ بھائی جو تھوڑے سے بزرگ ہیں، ہم بھی اب انہی میں آتے ہیں، بزرگوں میں آتے ہیں، تو مجھے یاد ہے، جیسے وہ جو بزرگ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں مجھے یاد ہے میرے زمانے میں یہ بزرگ ہوتا ہے، نوجوان یہ باتیں نہیں کر رہا ہوتا کیونکہ اس کی اتنی زندگی نہیں ہوتی۔ تو ہمارے زمانے میں 95 کے اندر جب انٹرنیٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس ہوا تھا، یا جب بھی، تو وہ ڈائل اپ ماڈل تھا، تو اگر ایک 5 منٹ کی ویڈیو آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنی تھی تو اس میں 24 آورز لگ جاتے تھے۔ وہ ٹوں وہ کرتا رہتا تھا، آپ بیٹھے سنتے رہتے تھے، اور آپ کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، فرسٹریشن نہیں آتی تھی کہ بچی کے 24 گھنٹے لگیں گے ڈاؤن لوڈ کرنے۔ اب آپ کا جو انٹرنیٹ ہے وہ thousands of times فاسٹ ہے، لیکن وہی بندہ اب امپیشنٹ ہے کہ اگر وہ گوگل کو جواب دینے میں 2 سیکنڈ سے زیادہ لگ جاتے ہیں، 1 سیکنڈ سے زیادہ لگ جاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ بہت سلو ہے انٹرنیٹ۔ پہلے جو تھا وہ ہمیں وہ بھی یاد ہے کہ ڈیبٹ کارڈ کو انسرٹ کرتے تھے، پھر وہ چیکنگ آتا تھا، پھر پن ڈالتے تھے، تو اب وہ ٹیپ کا جو ہے، اگر وہ لوگوں کو زحمت ہو رہی تھی کہ اب میں وہ کیسے کروں گا، اس کے بعد انہوں نے اب فون پہ کر دیا، آپ کو وہ کارڈ نکالنے کی بھی ضرورت نہیں، آپ کی اسمارٹ واچ میں پھر آپ کے اندر چپ لگ جائے گی، آپ کو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس پاس سے گزریں گے تو وہ پیسے لے لے گا۔ یہ کیوں ہے ایسا؟ یہ بائی ڈیزائن، آپ کے اٹینشن سپین کو جو ہے وہ مجروح کیا گیا تاکہ آپ ہر وقت نہ تو دینی کام یہ ہے کہ اپنے اس اٹینشن سپین کو بڑھائیں، انتظار کریں، ٹرین اگر غلط آ رہی ہے اس میں نہ سوار، بعد میں آپ نکل نہیں سکیں گے اس سے۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ بھئی اپنے اندر یہ طاقت پیدا کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ، یعنی آپ دیکھیں کہ جب وہ بات کرتے تھے، جب وہ بیٹھتے تھے لوگوں کے ساتھ، ایک محفل میں بیٹھے، انہوں نے سوال و جواب کیے، لوگوں نے انہوں نے اس کے جواب دیے، جواب دینے کے بعد پھر 70 دفعہ استغفار کی تسبیح کرتے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی گناہ نہیں کیے، ان میں معاذ اللہ مسلم، وہ تو معصوم ہے، وہ استغفار کی تسبیح اس کے بعد کیوں کرتے تھے؟ استغفار کی تسبیح یعنی وہ 70 دفعہ، کہ بھئی جہاں جہاں پہ کہیں پہ اگر ایگزامپل، ایسا نہیں کہ وہ نفس اپنا ان کا بیچ میں آتا تھا، لیکن جو ان کا فوکس تھا اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف، اس کو وہ دوبارہ ایک تمرکز میں لے کر آتے تھے، واپس اپنی جگہ پہ لے کر آتے تھے۔ ٹھیک ہے، ہمیں جو ہے وہ اعمال کے اندر 70 دفعہ کہا گیا استغفار کرو، ہمارا ایک دفعہ نہیں ہو سکتا کہ وہ استغفر اللہ اتوب الیہ یا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، ہو سکتا ہے ایک ہمارا وہ استغفار جو ہے وہ فوکس کے ساتھ، اٹینشن کے ساتھ ہو۔ ہماری زیادہ فوکس اٹینشن اس میں ہوتی ہے کہ وہ تسبیح میں نے کوئی دانہ تو نہیں چھوڑ دیا، یہ تو نہیں ہو گیا، اس کے پھر وہ دوبارہ کاؤنٹنگ کرنی پڑے گی، اس لیے کسی مولوی کو لے آؤ تاکہ وہ 70 دفعہ پڑھے، ہمیں تو یہ جو ہمارے فوکس کے حوالے سے، کہ جیسا اب بی بی فاطمہ سلام علیہا کی ہم تسبیح کرتے ہیں، اب یہ میں آپ کو فوکس اور اٹینشن کی تھوڑی ایکسرسائز کہہ لیں یا اپنا توجہ اس کے اوپر کہ کیسے آپ بھی تھوڑا سا کر سکتے ہیں۔ تو بی بی فاطمہ زہرا السلام علیہا کی جو تسبیح ہے، اس کے پیچھے آپ کو پتا ہے کہ اس کے پس منظر کیا ہے یا وہ ہسٹری کیا ہے۔ تو بی بی جو ہے وہ گھر کے کام کافی سارے تھے،
مشکلات ان کی مالی بھی تھیں، امام علی علیہ السلام کے گھر کے اندر اتنے زیادہ وسائل نہیں تھے. تو اب یہ جو بی بی فاطمہ زہرا السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور ان سے کہتی ہیں کہ مثلا یہ ایشوز ہیں. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کرتے کہ کوئی اور غلام یا کسی اور یعنی ان کے گھر کے اندر ہاتھ بچانے کے لیے یا کچھ اور. بی بی کی حالت بھی انہوں نے دیکھی تھی کہ گرد و غبار جو ہے وہ گھر کے کام، اور پھر بی بی کا ہاتھ مجروح ہو جایا کرتا تھا. وہ چکی جب پیستی تھی تو ان کے چھالے پڑے. امام علی علیہ السلام کے گھر میں وسائل اگر آپ کے ذہن لانا چاہیں تو ایک جانور کی کھال تھی جس میں کہ دن میں مٹی کا گھر تھا. دن میں جو ہے وہ جانور جو امام کے گھر میں تھے وہ اس کھال کے اوپر وہ چایا ان کا ڈال دیتے تھے، اس سے وہ کھاتے تھے. اور رات کو اسی کھال کو الٹ کے تو الٹا دیتے تھے اور اس پہ جو ہے وہ امام سوتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی کو کہا کہ یہ تسبیح کرو، اس سے آپ کو مدد ملے گی. اس میں جو آپ کے اندر تھکاوٹ آپ محسوس کرتے ہیں، جو آپ کے یہ جو آپ کے کندھوں پہ بوجھ ہے، اگر آپ اس تسبیح کو کرو گے تو آپ کو یعنی ہیلپ ہوگی، آپ کی مدد ہوگی. کہ رسول نے ان کی مدد. تو اب جو تسبیح ہے اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر خدا کے اسما ہیں جی، وہ ہے خدا کی حمد و ثنا ہے، خدا کے جو ہے وہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک خاص کوانٹٹی ہے. اور اس کوانٹٹی کو جو ہے وہ یعنی اگر آپ اس پہ فوکس کریں گے ہر تسبیح کے دانے پہ، اور جب آپ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو ہر دفعہ جب آپ کہیں گے تو آپ کے پاس اپرچونٹی ہے کہ اپنے مائنڈ کو فوکس میں لے کر آئیں. ٹھیک ہے نا؟ تو کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کر رہے ہیں، فوکس ادھر ادھر چلا گیا، پتہ نہیں، اب وہ کئی دفعہ بندہ بھول بھی جاتا ہے. تو لیکن وہ جو ایک چیز رکھی ہوئی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ یہاں پہ 34 ہو گئے، یہاں پہ 33 ہو گئے، وہ جب ہمیں محسوس ہوتا ہے اچھا ہاں میں نے کر دی، نہیں، اس طرح سے نہیں، اس کے محتاج نہ رہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ساتھ میں اپنے ذہن میں کاؤنٹ کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ٹھیک ہے، 5 دفعہ ہو. تو آپ اس طرح سے اپنے ذہن کے اندر ساتھ ساتھ ایک کاؤنٹنگ سی کریں تاکہ آپ کے اندر جو فوکس کی طاقت ہے وہ بڑھے. ٹھیک ہے نا؟ تو بغیر تسبیح کے اگر کر سکیں تو یہ اٹس ایون بیٹر. جی، اگر آپ بغیر تسبیح کے کر سکیں تو یہ اس سے بھی بہتر ہے کہ اپنے ذہن کے اندر. ہم لوگ تسبیح کیسے کریں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس طرح سے ہم کرتے ہیں اور اپنی ایک عادت بنا کے کرتے. اگر آپ اونچی کر رہے ہو تو کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ اللہ اکبر کہہ رہا ہے یا کچھ اور لفظ کہہ رہا ہے یا سبحان اللہ کہہ رہا ہے. تو یہ جو معاملہ ہے کہ اپنے فوکس اور اٹینشن کو یہ ایک ایکویلیبریم کی طرح ہے. ٹھیک ہے، امید ہے کہ یہ آپ نے مثال سمجھ لی ہوگی. تو اس سے تھوڑا سا تو جو اگر آپ اس کی کوشش کریں گے تو جو انگزائٹی ہے یا فیئر ہے، کیونکہ آج کل یہ بہت زیادہ چلا ہوا ہے، وہ وائرس سے زیادہ یہ وبا ہے فیئر کی اور انگزائٹی کی، جس سے کہ ہمارا امیون سسٹم بھی جو ہے وہ بالکل سپریس ہو جاتا ہے. تو اگر آپ بچنا چاہتے ہیں اس وائرس سے تو اپنے اندر ایکویلیبریم پیدا کریں. تو جو ایکویلیبریم ہے جیسے یہ جو ہوتا ہے نا جس میں وہ لیولر جس کو کہتے ہیں، تو لیولر جو ہے آپ کے اندر اپنے اندر محسوس کریں ایک اطمینان کو، ایک سکون کو، ایک ٹھہراؤ کو. ایسے بزرگوں کے لیے وقار اور سکینہ امام نے مانگا ہے نا، وہ دعا کے اندر بھی ہے وقار اور سکینہ. تو یہ ایک ایکولیبریم کی طرح اپنے اندر ایک جگہ پہ
اپنا فوکس اپنا اٹینشن لے کر آئیں کہ جہاں پہ آپ کو یہ لیولر بالکل صحیح اور سیدھا لگے. ٹھیک ہے, اگر آپ کو اس کے لیے کوشش کرنی پڑے تھوڑی دیر صبح کو جو ہے وہ رائٹ اوے جو ہے وہ دن کے بارے میں نہ سوچیں, کیونکہ رسول نے بھی کہا ہے کہ بھئی اگر صبح کی آپ اگر اپنے بھائی بہنوں کے بارے میں نہیں سوچیں گے, مسلمانوں کے بارے میں نہیں سوچیں گے تو آپ مسلمان نہیں. دوسرا وہ سوچیں جو ہمیں صبح کو آتی ہیں, جو موسٹ ڈومیننٹ ٹرینز ہیں, جو تھاٹس ہیں, وہی آپ کا دن شیپ کریں گے. پورا دن آپ کو اس میں گزر جائے گا. اس وقت تھوڑا ٹھہراؤ لے کر آئیں, اپنا نماز پڑھیں, نماز کے بعد تھوڑا بیٹھیں, تسبیح کریں, ٹھہراؤ لے کے اطمینان اور سکون جو آپ کو نماز میں دیا ہے اس کو محسوس کریں, اس کو ایک لیولر کی طرح رکھیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد دن میں اگر یہ کہیں پہ لیفٹ جا رہا ہے رائٹ جا رہا ہے تو فوراً اس کو سیدھا کریں. تو وہ جو آپ محسوس کر سکیں کہ بھی میرا یہ سکون تھا اب اس طرح آ رہا ہے, اس کا مطلب ہے میں نے زیادہ یا تو اس چیز کے بارے میں سوچ لیا ہے, یا مثلا میں نے کوئی گناہ کر دیا ہے, یا میں نے اس کو واپس اس اسٹیٹ کو لے کر استغفار کر لیں, خدا کا نام کوئی کر لیں تاکہ وہ واپس لیولر آئے, اور اس کو بیسکلی دن میں مینٹین کریں. یا اس کی دوسری مثال میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ جیسے پانی کا گلاس ہے, اس کو لے کے اگر آپ چل رہے ہیں تو آپ پوری کوشش کریں گے کہ پانی کا گلاس کے اندر مثلا وہ گریں, اس طرح سے اپنے اندر وہ جگہ محسوس کریں, اور دن بھر اس کو چلے. اور مثالیں دے دیتے ہیں, اگر ساتھ میں جب آپ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے گئے, ٹھیک ہے, آپ نے وہ سکون محسوس کیا ہو کہ وہ رہتا ہے لوگوں کے لیے زیارت, جب وہ 72 آورز میں وہ چلا جاتا ہے جنرلی. تو جب کوئی ظاہر آتا ہے میں کوشش کرتا ہوں جا کے اس سے ملوں, کیونکہ 72 گھنٹوں کے اندر اس نے وہ جو نور تھا یا اس نے جو اسٹیبلٹی تھی یا جو سکون تھا وہ چلا جائے. اس کو یاد کریں کہ جب آپ امام کے حرم میں تھے اور آپ محسوس کریں سکون کو, اور وہ سکون جو ہے آپ کو اب آپ فار ایگزامپل امام سے دور ہے, زیارت عاشورہ آپ نے پڑھی, آپ کو محسوس ہوا وہ سکون. اب اس کو ایک پانی کے گلاس کی طرح سمجھیں, اس کو آپ کو گرنے نہیں دیتا پورا دن. اس کو کہتے ہیں مراقبہ. اخلاق کی کتابوں میں 3 چیزیں جو ہیں وہ مشاہدہ, مراقبہ اور محاسبہ, یہ سب جگہ پہ آپ کو ملے گا. مشاہدہ کا مطلب ہوتا ہے صبح کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہیں کہ میں نے آج یہ جو ہے میں کروں گا. مراقبہ وہ پورا دن اس کے لیے آپ کیئرفل رہیں. محاسبہ اپنے اینڈ میں جو ہے وہ حساب کریں. ٹھیک ہے, تو اس کے علاوہ پہلے اس سکون کو پہلے ڈھونڈیں اور پھر پریکٹس کریں. اگر آپ 21 دن ایسے کرتے ہیں تو کیا ہوگا کہ ایک تو انسان کو, جیسے میں نے کہا نا, ہر ٹرین میں نہ چڑھیں, تو کیا ہوگا کہ آپ کے ایک تو زبان پہ کنٹرول آ جائے گا, آہستہ آہستہ فوکس آپ کا بڑھے گا. وہی طاقت وہی کنٹرول پھر آپ اپنے جذبات پہ بھی کر سکتے ہیں. جیسے جب غصہ آتا ہے تو ہمیں جو بتایا گیا, اور ایسا میں بہت ساری سوچیں, بہت ساری جگہوں میں آپ کو لے کے جا سکتا ہوں, لیکن یہ تھوڑی ہم پریکٹیکل آج زیادہ بات کر رہے ہیں تو زیادہ میں اس میں تفصیل یا فلسفے ایکسپلینیشن میں نہیں جا رہا, سائنس میں نہیں جا رہا. تو جیسے غصہ چڑھا, ہمیں کہا یہ گیا کہ اگر بیٹھے ہوئے ہو تو کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہوئے ہو تو بیٹھ جاؤ. یعنی پوسچر کے چینج کرنے سے آپ کے اندر جو غصہ ہے وہ حالت چینج ہوگی. اگر وہیں پہ بیٹھے رہیں گے تو وہ حالت جو ہے وہ بڑھتی رہے. اب آپ جب آپ کو غصہ چڑھا, جتنا آپ اپنی تھاٹس کو انٹرٹین کریں گے نا اتنا غصہ بڑھے گا. جتنی زیادہ, کیونکہ اس وقت غصے کی ٹرینز آ رہی ہیں, جتنے بیٹھیں گے اتنا زیادہ بڑھے گا. تو وہاں پہ اب یہ سوچنے کا نہیں کہا گیا کہ اپنے آپ سے باتیں کرو, باتیں نہیں کرنی. بیٹھے ہوئے ہیں تو کھڑے ہو, کھڑے ہوئے ہیں تو بیٹھ, کمرے سے باہر چلے, واک کر لیں. ٹھیک ہے, پھر میں آپ سے یہ بھی کہوں گا, پھر یہ بھی کہا گیا کہ وضو کریں, جائیں جا کے وضو کریں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اگر پھر بھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا
تو اگر مثلا اگر معذاللہ میری بھابھی پہ غصہ آ رہا ہے تو اسکن کا کانٹیکٹ، یعنی جا کے ان کا ہاتھ پکڑنا، ٹھیک ہے، اسکن ٹو اسکن کانٹیکٹ ہوگا، غصہ ختم ہو جائے گا. بچے پہ غصہ آ رہا ہے تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، مارنا نہیں ہے، سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں ایسے اسکن ٹو اسکن، ٹھیک ہے. تو اس سے غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. نہیں ہوتا تو پھر اپنی فوکس کے اندر اٹینشن میں بی زینب کا، بی سکینہ کا نام لکھ کر غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اب یہ دیکھیں کام ہے نہ کہ بیٹھ کے سوچتے ہیں، اور آپ کو واپس اس ایکویلبریم میں اپنے آپ کو لے کر آؤ، ٹھیک ہے. تو یہ جذبات کے حوالے سے اس طرح سے. تو باقی جو انسان کے فار ایگزامپل اگر آپ کی سوچیں جو ہیں وہ کسی بھی لحاظ، مثلا اگر آپ کہہ لو کہ یہ جو دنیا جو ہم نے عرض کیا تھا کہ جن چیزوں پہ بنائی ہیں، اگر آپ کی سوچیں دنیا کی ہیں تو لیٹس سے آپ کو بل پے کرنا. یہ بل پے کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے، یہ اچھی بات ہے. تو بل پے کرنا ہے آپ کو. فار ایگزامپل آپ نے سوچا کہ میں بل پے کروں گا مثلا 12:30 پہ، ٹھیک ہے، اور آپ نے یہ بل پے کرنے کی نیت کی فار ایگزامپل 7 AM، ٹھیک ہے. اب جب آپ نے نیت کر لیا کہ میں نے بل پے کرنا ہے تو اس سوچ کو فارغ کریں، اس کو اس ٹرین سے اتر آئیں کہ بل پے. جیسے آپ اس سوچ سے اتر آئیں گے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بھول جائیں گے تو کہیں پہ لکھ لیں یا الارم لگا دیں، لیکن اس سوچ میں نہیں رہنا. ہوتا یہ ہے کہ جب ہماری سوچ ہے 7 بجے 12:30 تک وہ ہمیں بادر کرتی رہے گی، پیچھے لگی رہے گی، بل پے کرنا، بل پے کرنا، بل پے کرنا. اور پھر جب اگر آپ نہیں بل پے کر سکتے 12:30 بجے تو وہ ریگریٹ بن جائے گی. پھر آپ جب ریگریٹ بن جائے گی تو آپ کہیں گے کہ چلو میں پھر کل پے کر لوں گا. کل تک جو ہے آپ کے یہ چلتا رہے گا، ٹھیک ہے. تو یہ اسکل ہے بیسکلی، اپنے ذہن کو، اپنے فوکس کو جو ہے وہ یا فار ایگزامپل آپ کو سوچ آتی ہے بہت سارے جو ہے وہ لے آف ہو رہے ہیں اور میری جاب جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اب اگر یہ سوچ آ رہی ہے کہ میری جاب ختم ہو جائے گی تو سوچ کے کہ جاب میری ختم ہو جائے گی، آیا کوئی فرق پڑے گا جاب؟ یعنی آپ کے سوچ لینے سے سارا دن سوچ کے، رات کو سوچ کے، آیا جاب بچ جائے گی؟ جاب نہیں بچے گی. تو وہ اندر کی جو انسیکیورٹی ہے وہ اوپر آئے گی، اور جتنا زیادہ آپ اس کے بارے میں سوچیں گے اور انسیکیورٹی بڑھے گی اور آپ اسٹریس میں آ جائیں. ٹھیک ہے، اگر یہ سوچ آ رہی ہے کہ جاب میری نہیں رہے گی تو آپ تھوڑی دیر اپنے بیٹھ کے اپنے آپ سے بات کر سکتے ہیں، تھوڑی دیر، زیادہ دیر، کہ ٹھیک ہے جاب چلی گئی، کچھ نہیں ہوتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ میرا رازق ہے، ٹھیک ہے، خدا کے اوپر میرا توکل ہے، خدا کی ذات قادر ہے، خدا کی ذات ودود ہے، جاب جو ہے وہ امانت ہے خدا کی. اب آپ یہ تھوڑی دیر سوچ سکتے ہیں، ان ٹرینوں میں چڑھ سکتے ہیں، اور جیسے آپ محسوس کریں کہ وہ ایکویلبریم واپس آ گیا، اب بس اس سے زیادہ نہیں، ٹھیک ہے. یا پھر آپ چاہیں تو یا رازق ہو یا رازق ہو یا رازق ہو کی تسبیح کر سکتے ہیں، لیکن وہ صرف تسبیح نہیں پکڑ کے، اس کو ایکچولی فوکس میں لا کے، معنی کو سامنے رکھ کے، اپنے یقین کو ساتھ رکھ کے، جو بھی آپ کا یقین ہے خدا کے رازق ہونے، تو اس وقت کریں، تسبیح کریں، خدا ودود ہے، یا ودود ہو یا ودود ہو،
یا مثلا یا رازق ہو یا رازق ہو، ٹھیک ہے، هو علی کل شیء قدیر وهو علی کل شیء قدیر وهو علی کل شیء قدیر. لیکن یہ صرف تسبیح کی طرح رٹا ہوا نہیں ہے سبق، ایکچولی فوکس کے ساتھ، جذبات کے ساتھ، جیسے وہ کلپ واپس آتا ہے بس. تو جتنا آپ اپنے اندر دن میں کوشش کریں گے ٹھہراؤ کی، اتنا زیادہ آپ کا فوکس بڑھے گا، اتنا زیادہ آپ کے پاس کنٹرول آئے گا. متقی کو جو، یعنی جو پرہیزگار بہت غلط ترجمہ، تو متقی یعنی جس کے پاس کنٹرول ہے. آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور یہ ہمارے لیے مثالیں ہیں، یعنی یہ ان کو ہمیں یعنی ہمیں انسپائر کرنا چاہیے مثال. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کریں، ٹھیک ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوا میں ہیں، منجیک سے وہ ان کو، یعنی وہ ہوا میں، اور جو آگ بنائی گئی تھی وہ میلوں میل تک جو ہے وہ پرندے اس کی تپش سے گر جاتے تھے، مر جاتے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، تو آ کے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھیجا ہے میں آپ کی مدد کروں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے ہاتھ پکڑنے کی مجھے آپ کی ضرورت نہیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ کوئی دعا کر لے، مثلا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہہ دیں کہ آپ کو بچا لیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہا نہیں، میں ٹھیک ہوں، میرا جو پالنے والا ہے، جو میرا خالق ہے، جو میرا مولا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ میں کس اسٹیٹ میں، اگر اس نے مجھے بچانا ہوگا بچا لے گا، نہیں بچا. تو یہ جو حالت اطمینان ہے، یہ میں اور آپ لا سکتے ہیں، لیکن یہ کرنے والی بات ہے. یہ کیونکہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کہہ دیا تو یہ آٹومیٹک نہیں. کیونکہ ہم نے نمازیں پڑھ لی ہیں اور قرآن پڑھ لیا اور روزے رکھ لیے اور حج پہ چلے گئے اور زیارتیں کرنی تھی، آٹومیٹک نہیں. وہ چیزیں جس چیز کے لیے دی گئی تھی کہ فیسیلیٹیشن آف دی انوائرمنٹ ان وچ you can get that feeling of being close to Allah subhanahu wa ta'ala, where you can actually feel the existence of Allah subhanahu wa ta'ala. You can feel their calmness, you can feel that tranquility, so that you can go out afterwards and maintain that. یہ نہیں کہ جیسے نماز پڑھی اب وہ سکون آیا. سکون جو ہمیں محسوس ہوتا ہے وہ جنرلی ہوتا ہے کہ بوجھ کو اتار دیا. یہ بوجھ کو اتار دینے والا سکون زیادہ دیر رہتا نہیں. کیوں؟ کیونکہ جیسے نماز ختم ہوئی دوسرا بوجھ شروع ہو جاتا ہے. ابھی وہ جیسے مثلا زہرین پڑھ لی، پھر وہ بوجھ شروع ہو گیا. اچھا جیسے روزہ افطار کیا، بوجھ شروع ہو گیا، کل پھر روزہ رکھنا. جس دن عید ہوتی ہے اس دن بڑا سکون سے بندہ سوتا ہے، اگلے دن نہیں رکھنا. تو یہ بوجھ بنا کے باتوں کو کر کے وہ خدا کو انسان نہیں محسوس کر سکتا. ہاں اس کو ایک سکون ملے گا، لیکن وہ سکون جو ہے وہ ٹیمپرری ہے، اور وہ ہدف نہیں تھا، وہ مقصد نہیں تھا عبادت کا. آپ نے عبادت مثلا نیت کیا کی تھی؟ قربتاً الی السکون، قربتاً الی السکون تو نہیں کی تھی. یا مثلا قربتاً الی الجنہ، یہ بھی نہیں کی تھی. یہ قربتاً الی الاطمینان، یہ بھی نہیں کی تھی. قربتاً الی اللہ. تو فیسیلیٹیشن انوائرمنٹ عبادت کی کیا ہے؟ کہ انسان محسوس کر سکے خدا کی ذات کو، اور وہ جو محسوس کرنا ہے، وہ جو اس کا پیار محسوس کرنا ہے، اس کو پھر بعد میں مینٹین رکھے. جیسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو حقیقی نماز ہے انسان کی، وہ مصلی کے بعد شروع ہوتی. کیا ہے وہ حقیقی نماز؟ یعنی انسان
اپنا فوکس اپنا اٹینشن اس بات پہ رکھے کہ میں خدا کے محضر میں ہوں. محضر کا مطلب کہ میں خدا کے سامنے ہوں. میں اس سے کہیں جا کے چھپ نہیں سکتا کہ میں کہوں ٹھیک ہے. جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ آپ نے نماز پڑھی, اس کے بعد جیسے وہ بس اب تو میں نہیں ہوں خدا کے سامنے, میں تو صرف نماز میں تھا. ایسا نہیں ہے, آپ ہر وقت خدا کے سامنے ہیں. اس کو محسوس کرنا ہے, اس کے اوپر فوکس کرنا ہے, اس کے اوپر اٹینشن رکھنی ہے کہ اگر آپ اکیلے کمرے میں بیٹھے ہیں تو یہ اپنے آپ سے کہیں کہ بھئی میں اکیلا نہیں ہوں. آپ کے دل میں اگر کوئی پرابلم ہے یا آپ کی کوئی بیماری ہے یا آپ کو کوئی چیز بادر کر رہی ہے یا آپ کے اندر ڈر ہے یا انگزائٹی ہے, تو یہ آپ کے اندر جو ہے وہ خدا کے محضر سے باہر نہیں ہے. اپنے آپ کو ریمائنڈ کروائیں کہ یہ جو میں محسوس اس طرح سے کر رہا ہوں, خدا کو پتہ ہے, میں اکیلا نہیں. کوئی آپ یعنی تو یہ جو ہمارا ایمان ہے اس کا یہ فائدہ دنیا کے اندر فائدہ ہے, آخرت میں تو پروجیکشن ہے. ایمان کا فائدہ تو اس دنیا میں ہے. ایمان اور یقین کا فائدہ اس دنیا میں کہ انسان روح و ریحان زندگی کرے. روح و ریحان, لطیف, لائٹ, خوش, ٹرینکو, ہیپی. یہ ہے. امام علی علیہ السلام کو دیکھیں, ہر وقت ان کے چہرے پہ اسمائل رہتی تھی. امام نے خود بھی کلمات الانکسار میں کہا کہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ اور اس کے دل میں حزن. جو کہ آبجیکشن دی گئی جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد, رحلت کے بعد, جب یہ سارے لوگوں نے باتیں شروع کر دی, تو جو آبجیکشنز اٹھائی جا رہی تھی امام علی علیہ السلام پہ, اس میں ایک یہ بھی تھی کہ ہمیں سیریس بندہ چاہیے, یہ مسکراتا رہتا ہے, یہ خوش رہتا ہے. اب یہ ہمارے امیج میں اور امام علی کے جو ہم نے امیج بنایا اور امام علی جیسے تھے وہ میچ نہیں کر رہا. اب جس شخص کے اتنی ساری مسائل ہو, اتنا زیادہ حزن ہو, اتنی زیادہ سٹریس ہو, جس کو کہ جا کے مثلا بی جو ہیں وہ یعنی کئی دن جا کے دستک دے کے لوگوں کو یاد دلاتی رہیں کہ بھئی تمہیں کیا ہو گیا. جس نے اتنی چیزیں دیکھی ہوں, جس کے پاس ہر رائٹ ہو, اور یہ جب امام گھر میں بیٹھے ہیں, یہ ڈپریشن میں نہیں بیٹھتے معذرت. امام نے گھر میں بیٹھ کے بہت سارے کام کیے, اور ان کاموں کا فائدہ بعد میں ابھی تک ہم ہو رہے ہیں. امام کے جو شیعہ تھے وہ باقی کی گورنمنٹ کے اندر ان کی پوزیشنز میں آ کے بتاتے تھے, امام جو ہے وہ ڈائریکٹ کرتے تھے ان کو. تو یہ جن کے مذہب پہ ہمیں چلنا ہے, ان کے مذہب میں ایسا نہیں کہ سٹریس نہیں تھی, ڈپریشن نہیں تھی, یعنی سٹریس نہیں تھی, فیئر نہیں تھا, انزائٹی نہیں تھی, ظلم نہیں تھا, ڈیفیکلٹیز نہیں تھی, مسائب نہیں تھے, سب کچھ تھا, اور ہم سے کہیں زیادہ تھا. ہم تو کمپیئر بھی نہیں کر سکتے جو مسائل امام علی نے دیکھے یا جو بی بی فاطمہ نے مسائل دیکھے, ہم تو کمپیئر بھی نہیں کر سکتے. وہی دعا کمیل کی چھوٹی چھوٹی جو مصیبتیں مجھے جو ہے ہلا دیتی, تو ہم تو کمپیئر بھی نہیں کر سکتے. جن کو کوئی رائٹ تھا کہ وہ اندر سے جو ہے وہ یعنی انہوں نے مینج کیا, اس کو کس چیز سے مینج کیا, اس اضطراب کو جو اندر ان کے آتا تھا, تو کس چیز سے مینج کیا, جو ان کا ایمان تھا, جو ان کا خدا کے ساتھ پیار تھا. یعنی امام حسین علیہ السلام وہ ذہن میں آ گیا.
ہم کہتے بھی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہتے بھی ہیں، ایک دوسرے سے بھی کہتے ہیں کہ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین. تو اس غم حسین کا فائدہ ہے، یہ صرف ثواب کے لیے نہیں ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی مشکل آئے تو اس غم حسین کو سے مدد لیں، اپنے آپ کے اندر ہلے نا. یعنی امام کے پاس جو بہت مشکل وقت تھے، کچھ ایسے وقت تھے بہت زیادہ مشکل تھے، جب حضرت علی اصغر علیہ السلام ان کے ہاتھوں میں تھے تو وہ یعنی اس وقت امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کو کہا کہ خدایا میرے لیے یہ بھی آسان. میرے مولا کیسے؟ امام حسین نے کہا کہ میرے لیے یہ بھی آسان ہے. کیوں؟ کیونکہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. یہ غم حسین. ہماری تو مشکلات کوئی ایسی نہیں ہے، بیماری آئی، فائنینشل جو بھی، یعنی یہ سب کیا ہے، کوئی یہ مشکل نہیں ہے. جو اگر امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کے علاوہ ہمیں کوئی اور غم نہیں چاہیے تو یہ اس غم کو کا فائدہ دیں. ٹھیک ہے، جو بھی آپ سمجھتے ہیں اندر کی بڑی بہت زیادہ مشکل سامنے آ گئی زندگی کی، تو اس وقت اپنے آپ کو ریمائنڈ کروائے امام حسین کا وہ وقت، اور یہ جملہ کہ خدا ہے یہ بھی میرے لیے آسان ہے کیونکہ تو دیکھ رہا ہے، میں اکیلا نہیں ہوں، میرے پاس آپ ہو، میں لوال سے مدد میں نہیں ہوں، میرے پاس آپ ہو جو میری مدد. میں کسی بھی مشکل میں لوارث نہیں، میرے پاس آپ ہو، آپ کے وسیلے میرے پاس، میرے پاس امام زمان ہے سب السلام کے ساتھ، میرے پاس امام حسین، مجھے کیا مطلب دنیا کے مسائل کا. امید ہے کہ اور بات نہیں ہو سکے شاید، تو اگر آپ کے سوال وغیرہ آئیں ذہن کے اندر تو کل غالباً شاید اناؤنسمنٹ ہوگی کہ کل ہم کیوں انہیں کریں گے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اگر بات سمجھ میں آ گئی تو اپنے دن کے اندر کیئرفل رہیں، زیادہ سوچیں نہ، زیادہ سوچنا کوئی دینی کام نہیں ہے. خواہ وہ دنیا اسپیشلی جو دنیا کی چیزیں ہیں، جو ہماری زندگی کے ڈے ٹو ڈے لائف کی چیزیں ہیں، اس میں زیادہ نہیں سوچنا. پلاننگ، اللہ سبحانہ تعالیٰ بیسٹ پلانر ہے، بیسٹ اسٹریٹجسٹ ہے، وہ آپ کے حالات کو جانتا ہے. اگر آپ وہی سورہ حدید کی جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ 20ویں آیت کے بعد اینڈ تک پڑھیں، تو اس میں آیت ہے وہ کہتی ہے کہ بھئی جو کچھ بھی اصابہ مصیبہ، یعنی مصیبہ جو ہے ایونٹ کو کہتے ہیں، سینیریو کو کہتے ہیں، کوئی وہ مصیبت ہماری والی نہیں جو ہم اردو میں سمجھتے ہیں، کہ بھئی جو بھی سینیریو، جو بھی ایونٹ آنا ہے آپ لوگوں کی زندگی کے اندر، وہ ہم پہلے سے جو ہے وہ ایک کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. تو یعنی جو ایونٹ، جو سینیریو، جو سین بدلنا ہے، وہ ہمیں پتہ ہے کہ سین کیا بدلنا ہے. اس کے اندر دیکھنا یہ کہ آپ اپنے اختیار سے کیا کرتے ہیں. ابھی اس وقت ایک سین ہے کہ میں اپنے آپ کو وہ اس میں فون میں دیکھ رہا ہوں، اس کے بعد جب خداحافظ کر دوں گا تو سین بدل جائے گا، اس طرح سے آپ کا سین بدل جائے گا. تو جتنے بھی یہ سین ہماری زندگی میں بدلیں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے پتہ ہے ان سارے سینس کا، کہ کوئی چیز اس سے چھپی نہیں ہوئی. right؟ تو
یہ جو زیادہ سوچیں آتی ہیں کہ میں یہ پلان کر لوں وہ پلان کر لوں، جو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اس حد تک ٹھیک ہے، لیکن اس سے زیادہ obsessive compulsive disorder نہیں لے کر آنا. اپنے اندر اس اسٹریس اور انگزائٹی کو پروان نہیں چڑھانا، اس کو پالنا نہیں ہے. سولوشن کیمیکلز کو اندر ڈال لینا نہیں. سولوشن یہ نہیں ہے کہ آپ کیمیکلز کو اندر ڈالتے رہے، اینٹی ڈپریشن پھونکتے رہے، اپنے اندر ڈالتے رہے، وہ نہیں ہے سولوشن. وہ کیمیکل امبیلنس جو وہ کہتے ہیں کہ ڈوپامین کا یا سیروٹونن کا جو وہ امبیلنس ہو گیا یا سیروٹونن کم ہو گئی ہے، وہ کیمیکل اندر جائے گا، وہ تھوڑی دیر کے لیے اس ایکویلبریم کو ہو سکتا ہے وہ کر دے، بلکہ آپ کو ایک زامبی اسٹیٹ میں لے آئے، آپ کو ہر وقت جو ہے وہ سورٹ آف لائٹ ہیڈڈ رکھیں. جیسے وہ اثر ختم ہوگا واپس آپ اسی جگہ پہ کھڑے ہوں گے. یہ جو ایکویلبریم ہے، بجائے آپ اس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہونے کے، اور پھر ساری زندگی ڈپینڈنٹ رہیں گے، آپ اس ایکویلبریم کو اپنے ایمان سے، جو تھوڑا سا عرض کیا، اپنی کوشش سے، اپنی سکل سے مینٹین رکھیں. کیونکہ ابھی جو ہمارے ساتھ مسائل ہیں، یہ ابھی شروع ہے، یہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے. یہ جو بھی سارے یہ وائرس اور یہ سارا کچھ ہے، یہ آخر الزمان کے مسائل بہت سارے ہوں گے. اس میں سے اگر ہمیں بچنا ہے تو یہ اسٹریس اور انگزائٹی کو کنٹرول کرنا سیکھیں، فیئر کو کنٹرول کرنا سیکھیں. کیونکہ فیئر اور انگزائٹی جو ہے وہ دو رسپانس ہیں جس کے ساتھ شیطان جو ہے وہ پتہ ہے اس کو، وہ کھیلتا ہے اس کو، وہ آپ کو ڈراتا ہے، وہ آپ کا نفس آپ کو ڈراتا ہے، آپ کے انسیکیورٹیز آپ کو ڈراتی ہیں، یہ سسٹم ڈراتا ہے، نیوز ڈراتی ہیں. ہر وقت نیوز نہ دیکھیں. جتنی آپ نیوز دیکھیں گے اتنا آپ کے اندر فیئر اور انگزائٹی آئے گا. کوئی اس میں سے کبھی اچھی بات نہیں نکلی نیوز دیکھ کے کہ جی مجھے حالات کا پتہ لگا. حالات ایک یا دو کے علاوہ دل میں اور نہیں ہوتے، وہ باقی سارا اسپن ڈال رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو اندر سے اسٹرانگ بننا پڑے گا، کنٹرول لانا پڑے گا. کیونکہ اگر نہیں لائیں گے تو یہ جو حالات آئیں گے اس میں ہم ڈوب جائیں گے، بہہ جائیں گے. ہمیں سروائیو کیا، ہمیں مقاومت دکھانی ہے، ریزسٹنس دکھانا ہے، کھڑے رہنا اس ٹائم تک جب تک کہ امام زمان علیہ السلام آ کے ہمیں ریلیف نہیں کرتے، ہمیں ریلیف نہیں وہ ملتی، وہ سکون جو امام کی ہستی کو دیکھ کے ہوگا. ہمیں اس وقت تک اسٹرانگ رہنی. تو جو متقی ہے وہ ایسا ہوتا ہے جس کے پاس اپنے ذہن پہ، اب وہ باقی کی باتیں تھی، ذہن پہ کنٹرول، باڈی پہ، لیکن بہت ساری چیزیں اس سے آپ کو مل جائیں گی. اور ہوتا یہ کہ جب آپ کا ذہن کنٹرول میں آ جائے گا، جیسے اب واپس اسی بات پہ آتے ہیں جس سے شروع کی تھی، تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر آپ کا فوکس اور اٹینشن آپ کے کنٹرول میں آ جاتا ہے، اور ہر سوچ، ہر جذبات کا چیز وہ آپ کو نہیں لے کے جاتی اس ڈائریکشن میں، تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں جو میں دیکھتا ہوں، وہ سن سکتے ہیں جو میں سنتا ہوں. یعنی پھر انسان کے لیے وہ آنکھیں کھل جاتی ہیں، وہ کان کھل جاتے ہیں، جس سے کہ وہ باطن کو دیکھ سکتا ہے، اس سے اس کا اور یقین بڑھتا ہے، اور وہ اسٹرانگ ہوتا ہے کہ یہ دینی کام ہے. یہ آپ کو تقویٰ سے جو ہے وہ بہت سارے فائدے ملتے ہیں. کرنا صرف اتنا سا ہے، باقی الہام اور پھر مکاشفہ اور شہود اور وہ سب چیزیں، مثلا جو در و دیوار کی تسبیح اور پھر ملائکہ اور پھر یہ سب چیزیں، تو جب انسان ان چیزوں کو دیکھے گا تو وہ کہے گا یار یہ دنیا کی زندگی کیا ہے، میں کن چکر میں پھنسا ہوں. مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، وہ مقامات کو حاصل کرنا، مجھے اپنے آپ کو جو ہے وہ کمال کی طرف لے کے جانا ہے. مجھے امام علی علیہ السلام کے نگاہوں میں اپنے آپ کو، یعنی جیسے عرض کیا تھا کہ اس بھائی کی طرح کرنا ہے جو ان کی نگاہوں میں بلند تھا. پھر آپ کے گولز اور یہ ساری چیزیں بدل جائیں. اور ایسا نہیں کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوگا، دنیا کے وسائل آپ کے پاس آئیں گے اور زیادہ، اور ایسی جگہوں سے آئیں گے کہ جہاں پہ آپ کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہاں سے آ سکتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا رازق ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا پالنے والا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سن رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے پیار کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا. حدیث قدسی کے الفاظ کیا کہ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ حدیث قدسی میں کہتا ہے کہ یہ جو ہم ہے نا،
جو میں اپنا مفہوم کے اندر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم لوگ ہیں نا جب خدا کی طرف دعا کرتے ہیں نا خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ میں نے اور کوئی مخلوق ہی نہیں بنائی، یعنی انلمیٹڈ خدا کی مخلوق ہے، لیکن ہم جب بیٹھ کے دعا کر رہے ہوتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ خدا نے اور کچھ بنایا ہی نہیں اور اس کو کوئی اور کام ہی نہیں سوائے ہماری دعا کے علاوہ اس کو اور کوئی کام نہیں۔ تو اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ لیکن جب خدا کی بات آتی ہے تو یہ ہر چیز کو جو ہے اپنا خدا سمجھ لیتے ہیں جیسے کہ میں ہوں۔ تو جب بات آتی ہے خدا کی کہ خدا کے اوپر ایمان اور یقین اور جیسے کہ اس کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں ہے، اس وقت ہم نے ہر کسی کو خدا بنایا ہوتا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ جب میں تمہارے ساتھ ڈیل کرتا ہوں تو تمہیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میرے پاس اور کوئی کام نہیں، اور جب آپ میرے ساتھ ڈیل کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بھائی سارے خدا ہے سارے میرے۔ یہ نہیں رکھنا۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے توفیق دے گا اور بھی باتیں کر سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ کل جو ہے وہ Q&As میں دیکھیں گے، اور پھر شاید وینسڈے کو چھوٹا سا درس ہوگا، اور باقی پھر آپ لوگوں کی زحمت تمام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔